اب بظاہر یہ سب جو مشورے ہوئے تھے یہ ٹھیک تھے، لیکن جو فساد کرنے والے تھے وہ کسی طرح بھی اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس وقت جب حضرت عثمان اصلاح کی کوشش فرما رہے تھے، الگ الگ پارٹیاں بنائیں اور اپنے آپ کو حاجی ظاہر کر کے مدینہ کی طرف کوچ کر دیا۔ جب یہ لوگ شہر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک حملہ آور فوج کی شکل اختیار کر کے اقامت ڈال دی۔ حضرت عثمان کو اس مظاہرے کا علم ہوا تو آپ نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی کو باری باری ان کے پاس بھیجا اور ترغیب دی کہ سارے مظاہرین اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں، جائز مطالبات بہت جلد پورے کیے جائیں گے۔ تمام معاملات پر مسجد میں غور کیا گیا۔ مصر میں جو عبداللہ بن ابی سرحہ، اس کے بارے میں کچھ الزامات تھے، اس کو اتارنے کی یعنی ان کی طرف سے مطالبہ تھا۔ یہ لوگ آپ نے فرمایا یہ لوگ اپنا امیر خود تجویز کر لیں، یعنی اس کو میں اتار دیتا ہوں۔ لوگوں نے ہم محمد بن ابو بکر کو منتخب کیا، آپ نے ان کی تقرری فرما دی اور حضرت جو عبداللہ بن ابی سرحہ تھا اس کی علیحدگی کا فرمان لکھ دیا۔ یہ فرمان لے کر محمد بن ابو بکر بہت سے مہاجرین اور انصار کے ساتھ تشریف لے گئے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہی اچانک شور اٹھا اور فسادیوں کی جماعتیں مدینہ میں آ گئی اور شورش پیدا کر رہی تھیں۔ شور سن کر تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں سے آئے، دیکھا کہ مدینہ کے تمام گلی کوچوں میں انتقام کا شور برپا ہے۔ جب مفسدین سے ان کی واپسی کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے حضرت عثمان پر عجیب الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن ابو بکر یعنی جو تھے وہ جا رہے تھے جیسے مصر کی خلافت کے لیے، تو ایک شتر سوار یعنی بہت تیزی سے جو وہاں سے گزرا مصر کی طرف جا رہا تھا۔ محمد بن ابو بکر کے رفیقوں نے اسے پکڑا اور اسے دریافت کیا، تم کون اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں امیر المومنین کا غلام ہوں اور مصر کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ لوگوں نے محمد بن ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ مصر کے حاکم ہیں۔ اس نے کہا یہ نہیں ہیں اور اپنے راستے پہ چل دیا۔ لوگوں نے اسے پکڑا، اس کی تلاشی لی تو اس کے مشکیزہ میں سے خط ملا جس میں حضرت عثمان کی مہر کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ محمد بن ابو بکر اور ان کے فلاں ساتھی جب مصر آئیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی حضرت عثمان نے نہیں کیا تھا، یہ بھی غداری تھی۔ بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ مہر مروان نے یعنی یہ خط لکھا تھا اور حضرت عثمان کے مکان میں وہ موجود تھا اور اسی نے یہ مہر چوری کر کے تو اس پہ لگا دی اور آپ کے گھوڑے پر ہی یعنی آپ کی اونٹنی پر ہی اس کو بھیجا تاکہ لگے کہ حضرت عثمان نے بھیجا۔ لوگوں نے کہا مروان کو ہمارے سپرد کر دیجئے، مگر آپ نے انکار کیا۔ اس پر بھی لوگ غصے میں آ گئے۔ اس کے بعد ان مفسدین نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان خلافت سے الگ ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا جب تک مجھ میں سانس باقی ہیں میں اللہ کی دی ہوئی اس خلافت کو اپنے ہاتھ سے نہیں اتاروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اپنی زندگی کے آخری لمحے تک صبر کروں گا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی ان کو بتا دیا تھا کہ تم جیسے ایک دفعہ ایک پہاڑ پر آپ کھڑے تھے تو پہاڑ ذرا ہلا، آپ نے فرمایا پہاڑ تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، تو ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے۔ حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا، تو ان کو بھی پتہ تھا کہ میرے بارے میں ایسا کچھ ہوگا۔ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ کوئی شخص کھانا یا پانی اندر نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس قدر بے احترامی بڑھ گئی کہ بڑے بڑے صحابہ کی بھی بات نہیں سنی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ خود کھانا اٹھا کے لے گئیں تو مفسدین نے ان کو بھی بے ادبی سے واپس کر دیا۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کو بلایا مگر باغیوں نے انہیں بھی اندر نہیں آنے دیا۔ حضرت علی نے اپنا عمامہ اتار کر حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں یعنی حالات بہت نازک ہیں اور میں اندر نہیں آ سکتا۔ مدینہ کے تمام حالات حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے ہاتھ میں رہتے تھے، مگر اس ہنگامہ میں ان کی آواز بھی بے اثر ہو گئی۔ آخر ایک دن حضرت عثمان خود اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے اور فرمایا کیا تم میں علی موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس مجمع میں سعد موجود ہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ۔ جواب دیا گیا وہ بھی نہیں۔
اب آپ رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کوئی تم میں سے ایسا شخص ہے جو حضرت علی سے جا کے کہہ دے کہ وہ ہم پیاسوں کو پانی پلا دیں۔ ایک دردمند آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے یہ بات سن کر بے تابی سے حضرت علی کے پاس پہنچا۔ آپ نے پانی کے 3 مشکیزیں اسی وقت بھجوائے، مگر یہ پانی بھی اتنی مشکل سے پہنچا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے چند غلام زخمی ہو گئے۔ اب مدینہ میں یہ خبر پھیلی کہ اگر مروان سپرد نہ کیا گیا تو حضرت عثمان قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی نے حضرت امام حسن اور حسین سے فرمایا تم دونوں امیر المومنین کے دروازے پہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے رہو کہ کسی شخص کو اندر داخل نہ ہونے دینا۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کئی دوسرے صحابہ نے بھی اپنے اپنے لڑکوں کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان نے باغیوں کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ ایک دفعہ پھر اوپر تشریف لے گئے اور کہا اے لوگو یاد کرو وہ وقت جب مسجد نبوی میں زمین تنگ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے لیے اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے اور جنت میں اس سے بہتر گھر کا وارث ہو؟ وہ کون تھا جس نے اللہ کے نبی کی اس حکم کی تعمیل فرمائی؟ آوازیں آئیں، آپ نے تعمیل کی تھی۔ پھر فرمایا آج تم اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ پھر پوچھا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم وہ وقت یاد کرو جب مدینہ میں بئر رومہ کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا اور تمام مسلمان روزانہ پانی کی قلت کی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ وہ کون تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا؟ تب بھی آوازیں آئیں، آپ نے وقف فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج اسی کنویں کے پانی سے تم مجھے روک رہے ہو۔ پھر فرمایا جنگ تبوک کا ساز و سامان کس نے راستہ کیا؟ کیونکہ جب آپ مسجد میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ آپ نے اٹھ کے کہا اللہ کے نبی میں 100 اونٹ سامان سمیت وقف کرتا ہوں جہاد کے لیے۔ آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے رہے۔ پھر آپ نے اٹھ کے کہا اللہ کے نبی میں 200 اونٹ سامان سمیت جہاد کے لیے دیتا ہوں۔ آپ نے دوبارہ لوگوں کو ترغیب دی تو آپ نے پھر اٹھ کے کہا اللہ کے نبی میں 300 اونٹ سامان سمیت جہاد میں دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ممبر سے اتر کے فرمایا عثمان آج کے بعد تم کچھ بھی کرو اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس سامان کو کس نے آراستہ کیا تھا؟ لوگوں نے کہا آپ نے۔ فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے لیے حق کی تصدیق کرے اور بتائے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا تھا، آپ نے اس پہاڑ کو ٹھکرا دیا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، اس وقت تیری پیٹھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آوازیں آئی مجمع سے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا اے لوگو اللہ کے لیے مجھے بتاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حدیبیہ کے مقام پر اپنا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا تو وہاں افواہ پھیل گئی کہ مجھے مار ڈالا گیا۔ کیا یہ صحیح نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا اور میری طرف سے خود بیعت کی تھی؟ مجمع سے آوازیں آئیں آپ سچ فرماتے ہیں۔ لیکن ان سارے فضل اور شرف کے سننے کے باوجود باغیوں کے دماغ سے وہ خمار نہ اترا۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ حج چند ہی دنوں میں ختم ہو رہا ہے اور مسلمان حج سے فارغ ہو کر مدینے کی طرف پلٹیں گے تو ان کا سارا منصوبہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آخری طور پر آپس میں اعلان کیا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امیر المومنین نے یہ آواز اپنے کانوں سے سنی اور فرمایا اے لوگو کس جرم میں تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ شریعت اسلامی میں کسی شخص کے قتل کی 3 ہی صورت ہوتی ہیں، یا تو اس نے بدکاری کی ہو تو اسے سنسار کیا جاتا ہے، یا اس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص میں مارا جاتا ہے، یا مرتد ہو گیا ہو۔ بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں کبھی بدکاری کی؟ میں تو جاہلیت میں بھی کبھی یہ کام نہیں کیا، اور نہ ہی میں اپنے دین سے پھرا، نہ میں نے کسی کو مارا۔ کس وجہ سے مجھے مار رہے ہو؟ لیکن کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا۔ حالات بہت نازک ہو گئے تو مغیرہ بن شعبہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا امیر المومنین 3 رائے ہیں اس ٹائم پر۔ آپ کے جو حامی ہیں وہ طاقتور جماعت ہے یہاں موجود ہے، آپ جہاد کا حکم دیجیے۔ اس وقت بے شمار مسلمان
آپ کی حمایت کے لیے یعنی ان سے لڑ پڑیں گے، اور اگر نہیں تو پھر آپ صدر دروازے کے سامنے کی دیوار توڑ کر محاصرے سے نکلیے اور مکہ معظمہ چلی جائیے۔ اگر یہ بھی نہیں تو شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، اور مجھے یہ منظور نہیں کہ میں آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر امت پہ خون بہاؤں، اور میں مکہ معظمہ بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے اپنے آقا سے سنا کہ قریش میں کوئی آدمی حرم محترم میں فتنہ فساد کرائے گا، اس پر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا، یعنی میرے پیچھے وہاں نہ فساد ہو جائے۔ باقی شام کا ارادہ تو میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے دار ہجرت اور اپنے نبی کے پڑوس کی نعمت کو پیچھے پھینک کر چلے جاؤں۔ مجھے اپنے پروردگار سے بڑی امیدیں ہیں۔ کئی صحابہ آپ کے پاس بار بار آئے کہ آپ اجازت دیجئے ہم باغیوں کو یہاں سے دوڑا دیں۔ 20 غلام جو گھر موجود تھے، آپ نے ان کو طلب فرمایا تو حاضر ہوئے اور فرمایا تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ اس وقت زید بن سعد حاضر ہو گئے اور عرض کیا امیر المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار دروازے پہ کھڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ نصرت پورا کریں۔ فرمایا اگر لڑائی مقصود ہے تو اجازت نہیں دوں گا۔ آج میری سب سے بڑی حمایت یہ ہے کہ کوئی مسلمان میرے لیے تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے اور بڑی عاجزی کے ساتھ جہاد کی اجازت طلب کی، لیکن آپ نے کسی کو اپنے لیے جنگ کی اجازت نہ دی۔ ارشاد فرمایا تم نے اللہ کی کتاب میں سنا نہیں کہ جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری مخلوق کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سنا تو چپ کر گئے۔ ابھی جمعہ کا دن نہیں آیا تھا، آپ نے روزے کی نیت فرمائی۔ اسی صبح خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا عثمان جلدی آؤ، ہم یہاں افطاری کے لیے تمہارے منتظر بیٹھے ہیں۔ آنکھ کھلی تو اہلیہ محترمہ سے فرمایا میری شہادت کا وقت قریب آ گیا، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے دردمندانہ کہا امیر المومنین ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں خواب دیکھ چکا ہوں۔ بستر سے اٹھے تو آپ نے وہ پاجامہ طلب فرمایا جس کو آپ نے کبھی نہیں پہنا تھا، اسے پہنا، پھر اپنے غلام آزاد کر کے قرآن کو کھولا اور پڑھنے لگ پڑے۔ ٹھیک اسی وقت محل کے باہر محمد بن ابو بکر نے تیر چلانے شروع کر دیے۔ ایک تیر حضرت حسن کو جو دروازے پہ کھڑے تھے لگا، دوسرا تیر محل کے اندر مروان تک پہنچا، ایک تیر حضرت علی کے غلام قمبر کا سر زخمی کر گیا۔ ان کو خوف پیدا ہوا کہ حضرت امام حسن کا خون رنگ لائے بغیر نہ رہے گا۔ یہ سوچ کے انہوں نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا اگر بنی ہاشم پہنچ گئے تو وہ حسن رضی اللہ عنہ کو زخمی دے کر عثمان کو بھول جائیں گے اور ہماری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی، اس لیے چند آدمی اسی وقت محل میں کودیں، اور محمد بن ابو بکر کے ساتھیوں نے اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا۔ چند باغی دیوار پھاند کر اس محل میں چلے گئے۔ جتنے بھی مسلمان اس وقت موجود تھے اتفاق سے وہ سب اس وقت اوپر کی منزل میں بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان نیچے اکیلے تلاوت کر رہے تھے۔ محمد بن ابو بکر نے آپ کی داڑھی پکڑ کر کھینچی تو انہوں نے کہا کہ اگر آج ابو بکر زندہ ہوتے تو کبھی اس چیز کو پسند نہ فرماتے۔ وہ شرمندہ ہو کے پیچھے ہٹے، مگر کنانہ بن بشر نے پیشانی مبارک پر لوہے کی سلاخ سے ایک دردناک ضرب لگائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بزرگ ترین نائب فرش پہ گر پڑا اور فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ دوسری ضرب سودان بن حمران نے ماری جس سے خون کا فوارہ چل نکلا اور عمر بن حمق کو یہ کم لگا۔ یہ ذلیل ترین بدوی حضرت عثمان کے سینے پہ کھڑا ہو گیا اور نیزے سے چھیدنے لگا۔ اس وقت ایک اور بے رحم نے تلوار چلائی۔ حضرت نائلہ نے ہاتھ سے روکا تو ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں، اور اسی کشمکش کے دوران حضرت امیر المومنین کی روح جو تھی یعنی وہ شہید ہو گئے۔ حضرت نائلہ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دوڑ کر اوپر گئیں اور چیخنے لگیں امیر المومنین شہید ہو گئے۔ امیر المومنین کے دوست جو اوپر سے دوڑتے ہوئے نیچے آئے، حضرت عثمان فرش پر کٹے ہوئے پڑے تھے۔ انہوں نے یہ خبر جب مدینہ میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت علی نے حضرت امام حسن کو ایک تمانچہ مارا، ایک مکہ حضرت امام حسین کی چھاتی پہ مارا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اندر یہ سب کچھ ہو گیا۔
جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہیں اللہ کی ذات ان کے مقابلے میں کافی ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے وقت روزے کی حالت میں آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت زبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے فرمایا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بری ہوں۔ اسلام میں جو بھی برا وقت آیا وہ لوگوں کی غداریوں سے آیا، باہر سے کوئی نقصان پہنچانے والا نہ پہلے تھا نہ آج تک ہوگا۔ جتنی بھی اسلام کو نقصان پہنچا وہ لوگوں کی غداریوں کی وجہ سے اور پیسے اور عہدے کی ہوس کی وجہ سے پہنچا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس طرح کی ہوس اور اس طرح کی غداریوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔